میرے علاوہ کسی کے پاس وزیر اعظم بننے کی چوائس کوئی نہیں۔ جب انسان اپنے آپ کو انڈسپینسیبل سمجھنا شروع کر دیتا ہے اس کا زوال جو ہے بہت قریب ہوتا ہے۔ یہ وزیر اعظم شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید نہیں کہتا مگر اسامہ بن لادن کو شہید کہہ سکتا۔ یہ وزیر اعظم احسن اللہ احسان حکم اللہ مسعود جو بھی طالبان تھے جو بھی دہشت گرد تھے بزدل تھا ان کے خلاف بول نہیں سکتا۔ ہمارے وزیر اعظم کے لیے دو ہی آپشنز رہتے ہیں، مان لے کہ وہ غلط ہے یا ہمارا وزیر اعظم استعفیٰ دے، گھر چلے جائے اور کسی قابل افراد کو یہ کام سونپا جائے۔ کیا بات ہے، کس باغ کی مولی ہے، استعفیٰ دے دے، نہیں دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عاصمہ شیرازی، پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ آج آپ نے سنا کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ نہیں دیں گے استعفیٰ، کس باغ کی مولی ہیں، اور آپ سن رہے تھے پارلیمنٹ کے اندر بھی، اور کل وزیر اعظم پاکستان نے جو اشاعیہ دیا اس سے بھی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے سوا کوئی چوائس ہی نہیں ہے۔ کس کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے یہ ایک الگ سوال ہے، لیکن چوائس ہے یا نہیں یہ بھی بہت امپورٹنٹ سوال ہے۔ کیا واقعی کوئی متبادل قیادت اس وقت پاکستان کی جماعتوں میں موجود نہیں ہے؟ اتحادی ایک ایک کر کے حکومت کا ساتھ چھوڑے ہیں۔ بجٹ آج اکثریت کے ساتھ منظور ہوا ہے، اور بجٹ میں بھی اکثریت چاہیے ہوتی ہے، اور یہ آواز کے ساتھ جو ہے وہ اپروول ہوتا ہے بجٹ کا، اس میں ووٹ نہیں ڈلتا۔ تو جو بھی گنتیاں آ رہی ہیں وہ شاید کل کے عشائیے کے بعد سے آ رہی ہیں، ادروائز یہ یس آئیز اینڈ نوز کی آواز کے ساتھ جو ہے وہ اس کو کیا جا سکتا ہے۔ اس کو اپوزیشن نے چیلنج بھی ایز سچ نہیں کیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت بھی کہ اپنی اپنی کرسیوں پہ اپوزیشن بھی کھڑی تھی۔ سو یہ بجٹ نے پاس ہونا تھا، وہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد کیا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اپوزیشن کی اسٹریٹجی کیا ہے۔ کل خواجہ صاحب نے اور بلاول صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، اور انہوں نے یہ کہا کہ آئینی آپشنز استعمال کریں گے۔ وہ آئینی آپشنز کیا ہیں؟ کیا تحریک عدم اعتماد کی صورت ہوگا؟ اگر ہوگا تو کتنے عرصے کے لیے ہوگا؟ ان ہاؤس چینج کے لیے کیا سیٹ اپ تیار ہے، ریڈی ہے، نہیں ہے؟ کیا پالیسیوں کی بہت سے سوالات ہیں۔ اپوزیشن ہوا میں تیر چلا رہی ہے، یا اس وقت ان کے پاس نمبرز موجود ہیں اور موجود ہونے کے باوجود وہ نہیں کھیل رہی۔ اب ایک اور اطلاع یہ ہے کہ یہ محرم کے بعد ایک باقاعدہ تحریک اپوزیشن جو ہے وہ چلائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ طارق بشیر چیمہ صاحب کو تھوڑی دیر پہلے میں ٹیلی ویژن پہ سن رہی تھی، اور ان کی اعلیٰ قیادت کے ساتھ میری گفتگو بھی ہوئی، اس میں بھی جو پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم ہے وہ بھی بہت سخت ناراض ہے۔ تو بجٹ پاس ہو گیا، اتحادی ساتھ نہیں ہے۔ مستقبل کا پیش منظر کیا ہوگا؟ اس میں صرف اور صرف اسٹریٹجی اب حکومت کی نہیں اپوزیشن کی بنتی ہے، اور اپوزیشن کے رہنماؤں سے ہی ہم بات کریں گے۔ رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب شاہد خاقان عباسی صاحب جو کہ سابق وزیر اعظم ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر ترین رہنماؤں سے ہیں، اور ان کے ساتھ ہم بات بھی کریں گے کہ کیا ہے۔ میں خیال ہے کچھ میرے کان میں کہنے کی کوشش کرے، میں پروڈیوسر میں سن نہیں پا رہی، اگر وہ دوبارہ کہہ دیں تو میں سن لوں گی جی۔ اور اس سے پہلے عباس صاحب آپ کو شکریہ آپ کے آنے کا، لیکن ایک بات جو کہ میں کرنا چاہتی ہوں اور وہ یہ ہے کہ آج اسٹاک ایکسچینج کا جو واقعہ ہوا تھا ناظرین، یہ واقعہ آج بہت بڑا واقعہ تھا، اور اس واقعے نے ایک بہت بڑے سانحے سے بچا لیا۔ اس واقعے کے اندر ہمارے چند دو بہت اہم لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، اہلکار، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے جاں بازی کے ساتھ مقابلہ کیا، سلیوٹ تو بنتا ہے۔ آپ اپنے گھروں میں سلیوٹ ان کو کر سکتے ہیں، ان کو سلام پیش کر سکتے ہیں، سیکیورٹی اہلکاروں کو، پولیس کو، خاص کر کے رینجرز کو، اور یہ جو گارڈز کھڑے تھے ان کا بہت بڑا کردار تھا، تو آپ ان کو ضرور سلام پیش کریں، ہمارا بھی ان کو سلام۔ بس اب سب سے پہلے تو یہ، اب کل پرائم منسٹر کو آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے کہا ہمارے سوا کوئی چوائس نہیں ہے، کیا کمنٹس ہیں آپ کے؟ جی، ان کی ذہنی کیفیت اسی قسم کی ہے، کوئی نئی بات تو نہیں ہے، اور انہوں نے اپنی جماعت پر عدم اعتماد کر دیا۔ یہ وہ اپنی جماعت کو بتا رہے تھے کہ میں ہی ہوں، تم میں سے کوئی نہیں بن سکتا، تو انہوں نے بتا دیا اپنی جماعت کو یار کہ یا میرے ساتھ ہو گیا یا پھر تم سب کی چھٹی ہو جائے گی۔ کیوں ضرورت پیش آئی اپنی جماعت کو بتانے؟ یہ وہی بتائیں، یہ تو ہم تو جب سے سن رہے ہیں، سمجھ سے باہر ہے جو باتیں پرائم منسٹر صاحب کرتے ہیں۔ بجٹ کی تقریر کرنے آئے تو اسامہ بن لادن کو سلام پیش کر دیا، اور یہاں ممبرز کو اکٹھا کیا تو بولا کہ اگلوں کے پاس چوائس ہی کوئی نہیں ہے تو کیا کر لیں گے میرا۔ تو مجھے کچھ دباؤ میں لگتے ہیں کہ حکومت چل نہیں رہی، مسائل بڑھ رہے ہیں، معیشت تباہ ہو چکی ہے، کووڈ کا مقابلہ ہو نہیں رہا۔ آپ یقین جانیں، میں آج بھی کسی سے بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا یار آپ مجھے 2 سال میں اس حکومت کا ایک مثبت قدم دکھا دیں، ایک
لیکن دوسرا مت دکھائیں. حکومت مکمل طور پہ ناکام ہو چکی ہے. اس کا احساس وزراء کو بھی ہے, اس کا احساس پی ٹی آئی کے ممبران کو بھی ہے, پی ٹی آئی کے ورکر کو ہے, سارے پاکستان کو ہے, صرف وزیر اعظم کو نہیں پتا. وہ اسی زوم پر قائم ہے کہ میرے علاوہ چوائس نہیں ہے. تو ان کے اس کانفیڈنس کے پیچھے بھی تو کچھ ہوگا. ایک تو آپ نے کہہ دیا, ایک اینگل تو سٹوری کا یہ ہے کہ وہ اپنی جماعت کو بتا رہے ہیں کہ جو بھی نام لیے جا رہے تھے, ایک دو جن کا کابینہ میں بھی بہت تذکرہ ہوا اور ان کی بہت لے دے بھی کروائی گئی یا ہوئی یا کی گئی, واٹ ایور, فیصل وافدہ صاحب سے, ایک تو وہ ہو گیا. دوسرا اینگل کیا ہے, کیوں ان کو یہ ضرورت محسوس ہوئی, کیا نمبر ان کی اپنی پارٹی میں سے بھی جا رہا ہے آپ کے خیال میں, اپنی جماعت کے اندر سے؟ دیکھیں آج آپ نے بات کی تھی ووٹنگ پہ, تو ووٹنگ وائس ووٹ ہوتا ہے بجٹ کے لیے, اور بجٹ میں جتنی حاضری ہوتی ہے اس میں سے اکثریت آپ کے پاس ہونی چاہیے, تو وہ جنرلی وائس ووٹ سے ڈٹرمن ہوتی ہے. لیکن اپوزیشن ڈویژن کروا سکتی ہے. ہم نے آج ڈویژن کروایا تھا, ہماری اس کی کوئی تیاری نہیں تھی. جو ممبران تھے وہ آئے, کچھ کو کہا گیا کہ بھائی ضرور اس آخری دن شامل ہوں. تو جو مجھے یاد پڑتا ہے, کیونکہ وہ آواز ذرا مدھم تھی, تو پھر آپ نے ڈویژن کرایا تھا. جی, تو 100 نہیں, جب ڈویژن ہوئی جو رزلٹ آیا مجھے یاد پڑتا ہے کہ 160 119 تھا, 167 شاید 167 یا اسی طرح سے 160 سے ابو سر. تو 172 کا سمپل نمبر ہے, یہ 172 کا سمپل نمبر ہوتا ہے نا وزیر اعظم کے لیے. نہیں, میرا خیال ہے 168 پرائم منسٹر کے لیے 342 کا ہاؤس ہے, تو اس کا 50% سے اوپر ہونا چاہیے. تو 167 بنتے ہیں میرے خیال میں. چلے 172 کر دیتے ہیں, جو کہ ان کو ملے تھے تقریباً 176 ملے تھے. 176 میں بالکل بھول گیا. تو آج اگر 160 آئے ہیں اور حکومت نے تیاری کی, لیکن سر اپوزیشن کے بھی بہت سے نہیں آئے نا اس میں. نہیں, اپوزیشن کو دیکھیں, آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے نا. ہم زیرو بھی ہوتے فرق نہیں پڑتا, کیونکہ اکثریت تو حکومت کے پاس ہونی چاہیے. تو کوشش کی گئی, اتحادیوں کو بھی راضی کرنے کی کوشش کی گئی, ممبران کو اکٹھا کیا گیا, پھر بھی 160 آئے. یعنی آج بھی ہاؤس میں اکثریت نہیں تھی کوشش کے باوجود. یہ ایک تشویشناک بات ہے. یقیناً کچھ لوگ بیمار ہوں گے, کچھ نہیں آ سکے ہوں گے, یہ بات حقیقت ہے. لیکن حکومت کے ممبران مایوس ہیں, وہ تنگ ہیں حکومت کی کارکردگی سے, عوام کو سامنا نہیں کر پا رہے, کام ہو نہیں رہے, ملک ترقی نہیں کر رہا, ہر قسم کے مہنگائی بڑھ رہی ہے, بے روزگاری بڑھ رہی ہے, بے پناہ چیلنجز ہیں. تو یہ اس کا اثر جاتا ہے وزیر اعظم پر. ممبران بولتے ہیں, اور جب وہ بولتے ہیں تو پھر وزیر اعظم صاحب اس کا ریئیکشن بجائے یہ دینے کہ یار کہ میں ناکام ہو گیا ہوں, کو حل ڈھونڈتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں میرے علاوہ بندہ ہی کوئی نہیں ہے. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے, کیونکہ اب چوائس آپ کے پاس کیا ہے, یعنی اپوزیشن کے پاس اب زیادہ آپ کہتے ہیں نا کہ آئینی آپشنز اختیار کریں گے, تو اپوزیشن کے پاس کیا آئینی آپشنز ہیں؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ حکومت کے پاس نمبر اس طرح موجود نہیں, اتحادی ناراض ہیں, پی ایم ایل کیو ناراض ہے, مینگل صاحب ناراض ہیں, جمہوری وطن پارٹی ناراض ہے, اس کے علاوہ بھی جو آزاد بھوتانی صاحب بھی ناراض ہیں, اسلم بھوتانی صاحب بھی, اور جو 2-4 ووٹ اور بھی تھے پھر جو باہر سے جنوبی پنجاب کے آئے ان کو بھی آپ نے سنا. تو اب آپ کے پاس صورتحال واضح ہے, آپ کے پاس کیا چوائس؟ دیکھیں, ہم نے تو اپنے موقف کا اظہار کرنا ہے. کل ہم نے کیا, ہم نے کہا کہ بجٹ عوام کی مسائل کو حل نہیں کر سکتا, ملک کو ترقی نہیں دے سکتا, ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. اب اس موقف سے سارا پاکستان ایگری کرتا ہے کہ حکومت معاشی طور پر ناکام ہو چکی ہے, معیشت کو کا حل نہیں نکال سکی, معیشت کو اس نے تباہ کر دی ہے. تو اسی سے پریشر بلڈ ہوتا ہے. اور جو یہ تو اتحادی حکومت ہے نا, سمپل میجورٹی تو اپنی تو ہے نہیں. یہ بات اب ضرور یاد رکھیں کہ جو اسمبلی میں ممبر ہوتا ہے جس پارٹی کا, وہ تابع ہوتا ہے پارٹی کے, وہ اس سے ہٹ کر ووٹ نہیں دے سکتا, وہ ڈی سیٹ کیا جاتا ہے اگر ہٹ کر ووٹ دے. لیکن یہاں اتحادی مایوس ہو رہے ہیں. مایوس اس لیے ہو رہے ہیں کہ کوئی سیاسی ہارس ٹریڈنگ نہیں ہے, مایوسی یہ ہے کہ وہ عوام کا سامنا نہیں کر سک رہے. دیکھیے بھائی صاحب, اگر تحریک عدم اعتماد آتی ہے, کیا آپ کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ وہ تحریک عدم اعتماد لے کے آئیں؟ کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ جیسے آج بلاول صاحب نے بھی کہا, خالد صاحب نے بھی کہا کہ جی لگتا ہے ایسے کہ کانفیڈنس لوز کر دیا ہے انہوں نے اپنا. دیکھیں, کانفیڈنس لوز عوام کو تو کر چکے ہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, لیکن ووٹ آف نو کانفیڈنس آتا ہے ہاؤس کے اندر. تو ہاؤس کے اندر
تو اکثریت موجود ہے اس وقت. آج 160 ہے. میں نے خود کہا کہ ہو سکتا ہے وہ 100. اچھا رپورٹ ویسے بائی دا وے 100 زیادہ ہی ہو رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں اس سے زیادہ رپورٹ ہو رہا ہے, اس لیے میں بھی میں نے اسی لیے کہا کہ میں اس وقت کمرے سے نکل رہا تھا تو مجھے جو آواز آئی ہے 160 119 کی آئی ہے. ہو سکتا ہے مجھ سے غلطی ہوئی ہو. بہرحال 168 جو بھی ہے. لیکن رات کو عشائیے کے اوپر بھی تعداد کم تھی. دیکھیں عشائیہ کاؤنٹ نہیں کرتا, کاؤنٹ کرتا ہے ہاؤس. ٹھیک ہے, صحیح بات. اب ہمارے نظام میں جو عدم اعتماد ایک آخری سٹیپ ہوتا ہے. عدم اعتماد یہ ہوتا ہے کہ ہم عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں, آپ ناکام ہو چکے ہیں, اب ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے, ہم آخری سٹیپ اٹھاتے ہیں. عدم اعتماد جو پاکستان میں طریقہ وضع ہے وہ حکومت ایک سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف کرنا تقریباً ناممکن ہے, کیونکہ اپوزیشن کو 168 ممبر یا اکثریت جو ہے وہ ہاؤس میں پروڈیوس کرنی پڑتی ہے. حکومت کو ایک ممبر میں نہیں لانا پڑتا. اب آپ یہاں پولیس اٹھا کے لے جائے گی, یہاں تو لیڈر اپوزیشن کو اٹھا کر لے جاتی ہے نیب, تو کل نیب 30 آدمیوں کو اریسٹ کر لے گی, اکثریت وہیں ختم ہو جائے گی. یہ 2 ہفتے کا پروسیس ہوتا ہے جب آپ تحریک جمع کرواتے ہیں ووٹنگ تک. اس ہاؤس میں شاید 6-8 ممبران ہوں گے جنہوں نے عدم اعتماد میں حصہ لیا ہے. میں نے حصہ لیا ہوا ہے, اس لیے میں جانتا ہوں اس کام کو. تو آپ نے کون سی والی جو مشرف صاحب کے زمانے میں آئی تھی یا اس سے پہلے؟ نہیں, جو 99 میں, جو 1989 میں بینظیر بھٹو کے خلاف, اور وہ صحیح عدم اعتماد تھا. تو اس میں بھی یہی ہوا کہ پولیس اٹھا کر لے گئی 4-6 ممبران کو اور بات ختم ہو گئی. اور اس وقت پنجاب میں ہماری حکومت تھی, وہاں پروٹیکشن ہمیں حاصل تھی جو اپوزیشن تھی, لیکن پھر بھی پولیس اٹھا کر لے گئی. جبکہ جو مشرف صاحب کے زمانے کی تھی شاید جمالی صاحب کے خلاف آئی تھی یا شوکت عزیز صاحب کے خلاف آئی تھی. اس پہ ووٹنگ نہیں ہوئی تھی. نہیں, اس پہ وہ جہاز ہی ڈائیورٹ ہو گئے تھے نا. جی نہیں, وہ اعتماد کا ووٹ تھا. جی, اعتماد کے ووٹ میں تیمینہ سلطانہ صاحبہ کو پشاور لے گئے تھے. ابھی اس لیے آپ یہ ڈر رہے ہیں کہ آپ یعنی اپوزیشن ڈر رہی ہے؟ نہیں, اپوزیشن نہیں ڈر رہی, میں حقائق بیان کر رہا ہوں. تو یہ پھر تحریک عدم اعتماد تو نہیں ہے. عدم اعتماد اگر کرنی پڑی تو کریں گے. اچھا. اور بے شک آپ ہار جائیں, وہ ایک اظہار رائے ہوتا ہے. لیکن جمہوری نظام میں حکومت خود محسوس کرتی ہے کہ ملک کے مسائل حل نہیں کر سک رہی. آج سب سے پہلے حکومت کو احساس ہونا چاہیے, وزراء کو ہونا چاہیے کہ وہ ملک کے مسائل حل نہیں کر سکے, نہ کر سکیں گے, اور ان کا ہر لمحہ ملک پر بھاری ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں تحریک عدم اعتماد کو آپ ایکسرسائز کریں گے, لیکن وقت کا تعین آپ لوگ خود کریں گے کہ کس ٹائم پہ؟ میں نے کہا نا وہ آخری سٹیپ ہوتا ہے. آخری سٹیپ ہوتا ہے جب کوئی اور راستہ نہ رہے. کیا بجٹ وہ بڑا ہرڈل تھا جو دور ہو گیا؟ بجٹ کے بعد آپشنز آپ کے پاس زیادہ آئیں گے. بجٹ کبھی ہرڈل نہیں ہوتا. میں نے کہا نا بجٹ تو وائس ووٹ پہ ہوتا ہے, اور اس میں ڈویژن اپوزیشن ہی کرواتی ہے. نہیں, میرا مطلب یہ کہ بجٹ کے ظاہر ہے بجٹ نے پاس ہونا بھی تو ایک بڑی ایک چیز ہوتی ہے نا. اگر نئی گورنمنٹ تلپٹ ہو جاتی ہے یا بجٹ فیل ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ ایک سیاسی بحران تو پیدا ہو سکتا ہے. آج تک کبھی ہوا نہیں. ہاں نہیں, بالکل صحیح ہے. حکومت ہمیشہ بجٹ پاس کرتی ہے, کوئی انوکھی بات نہیں ہے. تو بجٹ کا انتظار تھا مثلا. نہیں, اب دیکھیں ایک انتظار ہوتا ہے وقت کا. اب لوگ تنگ ہیں, اس میں کوئی شبہ, آپ کہیں پوچھ لیں. اور اس کووڈ کے مسئلے نے اور اس میں حکومت کی جو ناکامی ہے اس مسئلے کو ٹیکل کرنے میں, اس نے اور حالات کو خراب کر دیا ہے. تو آپ یقین کریں کہ آج تو لوگ جو امید کی کرن تھی کچھ کہ حالات کبھی بہتر ہو سکتے ہیں, وہ بھی ختم ہوتی جا رہی ہے. تو میں سر یہ پوچھ سکتی ہوں کہ کیا آپ نے آج بجٹ کو نامنظور کرانے کی کوشش نہیں کی یا آپ کی کوشش ناکام ہوئی؟ نہیں, نامنظور تو عددی برتری سے ہوتا ہے نا. عددی برتری تو ہمارے پاس ہے نہیں, یہ تو واضح بات ہے. لیکن آپ نے ڈویژن تو یہی سوچ, ہم نے کل پاکستان کے عوام کے سامنے عوام کی عدالت میں اس رائے کا اظہار کر دیا ہے کہ یہ بجٹ ایک ناکام بجٹ ہے, یہ کامیاب نہیں ہو سکتا, ملک کو ترقی نہیں دے سکتا, روزگار نہیں دے سکتا, ملک کی معیشت بہتر نہیں کر سکتا. ہم نے کھل کر اس پر اظہار کر دیا اور اس کے پوائنٹس بھی دے دیے کہ یہ خرابیاں ہیں اس کے اندر. تقاریر میں یہ سب باتیں ہوئی ہیں, اس کے بعد بھی کرتے رہیں گے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ ایک لیکن بھائی صاحب ابھی اس سے آپ کہہ رہے ہیں ابھی وقت شاید نہیں آیا, تو ابھی کب وقت آئے گا؟ اس وقت جو صورتحال ہے, پیٹرولیم پرائسز کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں, کووڈ کی وجہ سے پریشان ہیں, آپ کو آٹا نہیں مل رہا, آپ کی چینی کی قیمتوں کی وجہ سے پریشان ہے, مہنگائی نے ناک میں دم کر دیا ہے, بے روزگاری ہے, لوگوں کے اندر ایک لاوا ابل رہا ہے. تو اپوزیشن کس کام کے لیے, کس دن کے لیے ہوتی ہے؟ ان کو آواز بننا ہوتا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ آپ شاید بہت دیر کر دیں گے, اس کے بعد کہیں خدا نہ خواستہ اس سے پہلے ہی انارکی کسی کیفیت نہ ہو جائے؟ نہیں, آواز دیکھیں, آواز تو ہم بنے ہیں نا. کل بھی آواز تھی, یہ پورا سیشن آواز رہی ہے. یہ آواز ہوتی, میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں, یہ آواز ہی ہے نا. لیکن احساس نہیں ہے حکومت کو, عوام کے مسائل کا احساس نہیں ہے. جمہوریت میں کبھی
حتمی اقدام نہیں کیے جاتے کہ ہم عدم اعتماد کر دیں, ہم سڑکوں پر چڑھ دوڑیں. یہ آخری چیزیں ہوتی ہیں, ان سے بچا جاتا ہے. کوشش یہ ہوتی ہے سیاستدانوں کی, اور یہ لیڈرشپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بات وہاں تک نہ پہنچے, کہ عوام سڑکوں پر آ جائیں یا عوام کو ہمیں سڑکوں پر لانے کی ضرورت ہو. وہ تو ایک ملک میں انتشار والی بات ہے. اس سے پہلے احساس ہونا چاہیے حکومت. تو سر آپ کو جو رائٹ ٹائم لگ رہا ہے وہ ان ہاؤس چینج کے لیے لگ رہا ہے یا کسی اور تبدیلی کی طرف, آپ وہ رائٹ ٹائم آپ کے نزدیک ہے کیا؟ دیکھیں, ان ہاؤس چینج میں تو عمران خان صاحب نے بتا دیا ہے اپنے ممبران کو کہ آپ سب میں کوئی اہلیت نہیں ہے, میرے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے. تو وہاں تو بات ختم ہو گئی. اب دوسری چوائس عدم اعتماد کی ہے. تو میں نے یہی کہا کہ جب تک اتحادی وہاں سے چھوڑ کر نہیں آتے, جس کا امکان ہے, وہ چھوڑیں گے. لوگ آج بھی چھوڑ رہے ہیں, جیسے ابھی کاف لیگ بھی تنگ ہے, ایم کیو ایم بھی تنگ ہے, سارے اتحادی تنگ ہیں کیونکہ وہ عوام کو فیس نہیں کر پا رہے. فیصلے پی ٹی آئی کرتی ہے, حکومت پی ٹی آئی چلاتی ہے, وزیر اعظم ان کا ہے, بھگتنا ان کو پڑتا ہے. یہ مشکل ہوتا ہے سیاسی جماعت کے لیے. اب کبھی ایسا وقت بالکل آ سکتا ہے, کل آ سکتا ہے کہ حکومت کے پاس عددی اکثریت نہ رہے. لیکن میں نے جیسے پہلے کہا کہ جو عدم اعتماد کا طریقہ ہے وہ بہت مشکل ہے پاکستان میں. اس کو توڑنا بہت آسان ہے. اس کو ایک پولیس کا انسپیکٹر جو ہے وہ توڑ سکتا ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے. اور یہ آپ کے ساتھ سینٹ کے اندر بھی ہو چکا ہے, وہاں پہ پولیس انسپیکٹر کی آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑی, عددی اکثریت بھی موجود تھی. اس کے باوجود آپ کے کتنے لوگ تھے, 14-15 لوگ. چلے بغیر پولیس انسپیکٹر کے بھی ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اشارے ہوتے ہیں کچھ جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں, وہ اشارے ابھی تک پورے نہیں ہیں آپ کے خیال؟ پتہ میں زیادہ اشاروں میں یقین نہیں رکھتا ہوں. اشارے ہوتے رہتے ہیں, اشارے ہوتے رہیں گے, کوئی بہتر بات نہیں ہے. لیکن اشاروں تک پہنچنے سے پہلے خود احساس ہونا چاہیے. یہی لیڈرشپ کی سب سے بڑی کوالٹی ہوتی ہے کہ ان کا ہاتھ عوام کی نبض پر ہوتا ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ دیکھیں ملک کا مفاد تو سب سے پہلے ہے. اگر یہ میں سمجھ بھی لوں کہ عمران خان کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے, وہ خود کہہ رہا ہے چلے, ملک تو نہیں چل رہا نا. تو جب چوائس نہیں ہے تو عمران خان کو خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ میں تو ناکام ہو چکا ہوں اور چوائس بھی نہیں ہے, تو عوام کو چوائس کا موقع دے دیں. اچھا بالکل, یہ خان صاحب کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اگر ایسی سچویشن آ جاتی ہے جیسے ایک بار بار پی ایم ایل این کی طرف سے آواز آتی ہے کہ آپ کوئی کسی اور کو موقع دیں اپنی پارٹی کے اندر, اپوزیشن یہ کہتی نظر آتی ہے. اس کی ہم بالکل کسی بھی اس بات کے حق میں نہیں کہ ان کی پارٹی کے اندر سے بھی کوئی اور نہ آئے, تحریک انصاف ہی جائے. یہ پارٹی تحریک انصاف نہ چلے, تحریک انصاف تو فیل ہو چکی ہے, حکومت فیل ہو چکی ہے. لیکن خواجہ صاحب نے کہا اس دن کہ کسی اور کو موقع دیں. خواجہ صاحب نے کسی اور پیرائے میں بات کی ہے, اسی پر شاید یہ مطلب نہیں تھا کہ بھئی یہ ان کی پارٹی کا فیصلہ ہے. اگر اکثریت, بلاول صاحب نے بھی آج کہا ہے کسی قابل آدمی کو لے کے آئے, یہ بھی انہوں نے بھی یہ بات کی ہے. قابل پھر وہاں ہے ہی کوئی نہیں. ہاں, ان کے جو لیڈر ہیں انہوں نے کہہ دیا ہے, اس پارٹی کے جو روئے رواں ہیں, جو صدر ہیں, پتہ نہیں کیا کیا ہیں, انہوں نے کہہ دیا ہے کہ میرے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے, آرام سے بیٹھیں. تو اب کس کے اور پاس جو چوائسز سو کالڈ تھیں ان سے تقاریر بھی کرائی ہیں, یہ بھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا. ویری انٹرسٹنگ. اسلام آباد میں بڑی انٹرسٹنگ اس وقت گیم جو ہے وہ سیاست کی وہ چل رہی ہے. چوائس جو ہے اگر نہیں ہے تو پرائم منسٹر کے پاس بھی کچھ چوائسز موجود ہیں, وہ کیا ہو سکتی ہیں؟ بریک کے بعد اس پہ ضرور بات کریں گے. باز صاحب سے ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. باز صاحب نے بریک سے پہلے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے, اور انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ ہاؤس میں آج ڈویژن ہوئی تھی بجٹ کے اوپر, جو نارملی نہیں ہوتی ہے, اس میں بھی حکومتی 160 اراکین تھے اور اکثریت ان کی 168 کی چاہیے ہوتی ہے, اور ویسے 172-76 اور پرائم منسٹر نے 186 یا 84 ووٹس لیے تھے اگر میں غلط نہیں ہوں تو اس حساب سے حکومت اپنی اکثریت کھو بیٹھی ہے. ایسا ہی ہے باز صاحب کہ حکومت اپنی اکثریت کھو بیٹھی ہے؟ دیکھیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ کھو بیٹھی ہے, لیکن آج حکومت اپنی اکثریت, ہاؤس کی اکثریت جو ہے اس کو اس کی ڈیمونسٹریشن کرنے میں, اس کو ہاؤس میں لانے میں ناکام رہی ہے. جو بجٹ کا ووٹ ہوتا ہے یہ آپ ہاؤس میں موجود ممبران کی اکثریت سے جیتتے ہیں, لیکن ایک ہاؤس کی اکثریت ہے جو 168 کی ہے. حکومت آج جو ووٹ ہوا وہ 160-119 ہوا ہے. 160 ٹریجری بینچز سے آئے ہیں, 119 اپوزیشن سے. ان 160 کے لیے 2 ہفتے سے کوشش جاری ہے. لوگوں کو فون کیے گئے, لوگوں کو عشائیے پر بلایا گیا, آج تک وزیر اعظم صاحب نے عشائیہ نہیں دیا, عشائیے پہ بھی مجبور ہوئے. تو
اس کے باوجود بھی ہاؤس میں صرف 160 ممبران آئے. یہ میرے لیے نہیں، وزیر اعظم کے لیے بڑی تشویش کا باعث ہونا چاہیے. تو اب بھائی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں ابھی بھی تحریک عدم اعتماد کا وقت صحیح نہیں ہے، اور جب تک کہ ایم کیو ایم کی طرف سے بھی آپ کو یعنی پوری سارے اتحادی ہٹ نہیں جاتے، آپ جو ہے وہ کوئی تحریک عدم اعتماد نہیں لا سکتے. دیکھیں تحریک عدم اعتماد میں نے کہا نا ایک آخری سٹیپ ہوتا ہے، ایک فائنل سٹیپ ہوتا ہے پروسیس میں. اس میں یقیناً جب ہم دیکھیں گے کہ اتحادی ساتھ چھوڑ گئے ہیں، نہیں چل سکتے اور نہیں چل سکیں گے اس جماعت کے پی ٹی آئی کے ساتھ، کیونکہ وہ عوام کو فیس نہیں کر سکیں گے، اس وقت یہ سٹیپ اٹھایا جا سکتا ہے. لیکن میں پھر آپ کو کہا کہ اس کی جو فزیکل اس کی امپلیمنٹیشن ہے، یعنی جو اس کا طریقہ کار ہے، وہ ایسا ہے کہ اس کی کامیابی کے چانسز بڑے کم ہوتے ہیں. تو پھر سر پھر کیا کر رہا ہے؟ پھر صرف آپ نے ڈیسک بجانا ہے اور تقریر کرنی ہے یا کچھ اپوزیشن میں کچھ کرنا ہے؟ اظہار رائے ہوتا ہے نا سر، مگر ایک پھر حکومت جو ہوتی ہے، ایک حکومت جو ہوتی ہے وہ اپنی اخلاقی قدروں پہ چلتی ہے. یہ حکومت وہ بھی کھو چکی ہے. اگر یہ کل عدم اعتماد ہوتا ہے، اس کو پولیس کے ذریعے اس کو روکتی ہے، نیب کے ذریعے روکتی ہے، تو پھر حقیقت عوام کے سامنے آئے گی نا. ہمارا کام عوام کے سامنے حقائق رکھنا ہوتا ہے. لیکن آئینی آپشنز کی بات کی ہے، بلاول صاحب نے بھی کی، آپ کی جماعت سے بھی. ہم کسی غیر جمہوری عمل کا حصہ نہیں بنیں گے، غیر جمہوری نہیں، لیکن یہ سارے آئینی اقدام ہیں جس میں تحریک چلانا، احتجاج کرنا، جس کے اندر عدم اعتماد لانا، کسی بھی قومی حکومت کی طرف بڑھنا، یہ بھی ہو سکتا ہے. جی بالکل. تو اس کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے سر؟ قومی حکومت بھی ہاؤس کے اندر سے ہی آئے گی جب اتنے ممبران اکٹھے ہو جائیں، اور اس حکومت کو نکالنے کے لیے عدم اعتماد کرنا پڑے گا. یا جب حکومت خود دیکھے گی ہم کھو چکے ہیں اکثریت، تو پھر یا وہ نیا الیکشن کی طرف جائیں گے جو کہ پرائم منسٹر کو اختیارات حاصل ہیں، یا وہ کہیں گے ٹھیک ہے آپ کوئی اور حکومت بنا لے. اور اگر وزیر اعظم استعفیٰ دینے کی بجائے اسمبلی ڈیزالو کر دیتے ہیں، بالکل یہ ان کے اختیار ہے، کر سکتے ہیں ڈیزالو، ایسا کر سکتے ہیں، اور نئے الیکشن ہو جائیں گے. وہ بھی عوام کو ایک چوائس دینے کا موقع ہے نا. اچھا، وہ الیکشنز بھی ایک نئی چوائس ہے جو کہ اس غیر معمولی حالات میں ہو نہیں سکتا، جو کووڈ کی سچویشن ہے. الیکشن بھی نہیں ہو سکتا. الیکشن نہیں ہو، الیکشن ہو سکتے ہیں سر. مطلب پولز ہیں، لوگوں کو جانا پڑے گا، ہر چیز دیکھیں. اور پھر آپ کو انتخابی اصلاحات بھی کرنی ہے. کرونا کے ساتھ، کرونا کو آپ کو مینیج کرنا پڑے گا، اور زندگی کرونا کے ساتھ گزرے گی، یہ جلدی جانے والا نہیں ہے. لیکن قلیل المدتی جو حکومت ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر اس دوران آپ کی طرف سے آتی رہی ہیں آ رہا، اس لیے میں یہ بات پوچھ رہی ہوں. قومی حکومت قلیل المدتی حکومت کیا کرے گی؟ کتنی قلیل؟ یہ 3 مہینے 6 مہینے کی حکومت ہے، یہ تو کوئی مقصد نہیں ہے نا. یا تو اگر ایک کنسنسس، اور اس کی دنیا میں پاسبلٹی ہے کہ سیاستدان لیڈرشپ شو کریں، وہ یہ سمجھیں کہ ہمیں ضرورت ہے اکٹھے ہو کر ملک کے مسائل حل کرنے کی، ایک جماعت کے بس کی بات نہیں ہے، تو یہ کام ہو سکتا ہے. لیکن اس کے لیے بڑا پن چاہیے. اس کے لیے عمران خان جیسا آدمی نہیں چاہیے جو کہ چوائس ہی کوئی نہیں ہے. اب چوائس نہیں تو آپ بھگتے ہیں عمران خان کو، تو کب چوائس آئے گی؟ تو اس کے لیے تو سر پھر اپوزیشن کی طرف سے بھی لیڈرشپ سامنے آنی چاہیے نا، کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ متبادل قیادت موجود ہے. تو کون متبادل قیادت؟ پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، سب کی طرف سے اپوزیشن، مولانا فضل الرحمان، کون متبادل قیادت ہے اس کے لیے؟ نہیں، متبادل قیادت ایک شخص نہیں ہوتا سر. اگر ایسے جوائنٹ معاملات اپوزیشن میں بنتی ہے، متبادل قیادت جو ہوتی ہے وہ ایک یونٹی سے بنتی ہے. اس کے کیا امکانات ہیں؟ دیکھیے اس کے امکانات تو بڑے کم ہوتے ہیں، کیونکہ سیاستدان تو آپس میں الیکشن لڑتے ہیں. ہم پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، جے یو آئی آپس میں الیکشن لڑتے ہیں. لیکن جب ملک کا مفاد سامنے آ جائے تو پھر ضرورت شاید اس بات کی ہوتی ہے کہ اس آپشن کو بھی دیکھا جائے تو اگلے کہ کیا ہم سب اکٹھے ہو کر ملک کے معاملے کو حل کر سکتے ہیں. تو اگلے ہفتے جو آل پارٹیز کانفرنس آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، شاید شہباز صاحب کے باہر آنے کے بعد یا واٹ ایور جو بھی آپ کو ڈیٹ پتا ہوگی، تو اس میں آپ کو لگتا ہے کہ ایک یونٹی ایک ایجنڈے کے اوپر آ سکتی ہے؟ کیونکہ ابھی تک کوئی ایجنڈا نہیں نظر آ رہا ہے، صرف استعفے کا مطالبہ ہے، ایجنڈا نظر نہیں آ رہا. اپوزیشن کی یونٹی تو ہے. آپ نے کل بھی دیکھ لیا کہ بجٹ کو مسترد کیا گیا ایک یونیفائڈ سٹانس کے ساتھ. تو اب جو لوگ گورنمنٹ کو چھوڑنا چاہتے ہیں اور وہ چھوڑیں گے، وہ اس میں شامل ہوں اور ملک کی بہتری کے لیے کام کریں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو بھی ملک کی بہتری کے لیے کام کرے اس کام میں شامل ہو. آپ یقین کریں کہ آج غیر معمولی حالات ہیں، آپ کو غیر معمولی اقدامات کی ضرورت ہے. آپ یہ جو معمول کی سیاست ہے یا معمول کے معاملات ہیں ان کو لے کر ملک کے مسائل حل نہیں کر سکتے. یہ بات بڑی عیاں ہے، کم از کم مجھے بڑی عیاں ہے. ادارے بھی بند گلی میں کھڑے نظر آتے ہیں اس وقت. کون جی؟ تمام ادارے بند گلی میں نظر آتے ہیں. جی بالکل بند گلی میں ہیں. آپ بتائیں ملک چل رہا ہے. میں نے کہا نا، آپ ایک مثبت فیصلہ اس حکومت کا 2 سال میں بتا دیں.
ہر معاملے میں ان کی نااہلی، ان کی کرپشن، ان کی پور لیڈرشپ، اس نے ثابت کیا ہے کہ یہ ملک نہیں چلا سکتے، یہ ملک کے معاملات کو بہتر نہیں کر سکتے، ملک زوال پذیر ہے. کیا یہ نظر نہیں آ رہا ہم سب کو؟ میں ایک چھوٹی سی ناظرین بریک لیتی ہوں. بہت اہم بات باز صاحب نے کی ہے. بریک کے بعد ہم ضرور اس پوائنٹ کے اوپر بھی بات کریں گے. میں بہت دنوں سے یہ سوال سب سے پوچھ رہی ہوں اور میں آج بھی یہ پوچھوں گی، اگلے 6 مہینے کا پیش منظر کیا ہے؟ کیا پاکستان کے سیاستدان وہ 6 مہینے دیکھ رہے ہیں جس میں کہ ہماری معیشت، ہماری سیاست، ہماری معاشرت، یہ تمام کے تمام جو ہے وہ ان کے وہ انڈر اٹیک ہیں؟ تو اس کے اوپر میں ضرور پوچھوں گی. ایک چھوٹی سی بریک، واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جناب شاہد خاقان عباسی صاحب، سابق وزیر اعظم پاکستان، ہمارے ساتھ موجود ہیں. بھائی صاحب، آپ نے ایک نقشہ دیا، اس میں اب آپ دیکھیں پیٹرول پرائس ہائیک، پرائم منسٹر نے کل کہا کہ میں مافیاز کے سامنے کھڑا ہوں اور میری اگر میں آج چھوٹ دے دوں تو ظاہر ہے کہ ان سب کے لیے میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہے گا. پہلی بات تو یہ کہ جو پیٹرول پرائس ہے اس کے حوالے سے باقی جگہوں پہ پہلے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ آپ لوگ سپریم کورٹ جا سکتے تھے یا اس طرح سے، کیوں اب یہ آپشنز استعمال نہیں کیے جا رہے اپوزیشن کی طرف سے؟ دیکھیے، کورٹس میں ہم گئے ہیں ایشوز پر، لیکن آپ کس ایشو پر سپریم کورٹ جائیں گے؟ مافیاز، جتنا مافیاز آج پاکستان میں کنٹرول میں، پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئے. پیٹرول والے رو رو کے کہہ رہے تھے کہ ہمیں 15 روپے آپ دے دیں، اضافہ کر دیں، ہماری قیمت خرید بڑھ گئی ہے، ہم سستا پیٹرول 15 روپے فی لیٹر نقصان پہ نہیں بیچ سکتے. آپ نے کہا نہیں، میں تمہیں گرفتار کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، اور 25 روپے پیٹرول بڑھا دیا. آج مافیا کے حوالے آپ نے 10 روپے فالتو کر دیے، 25 کا بوجھ عوام پہ ڈال دیا. چینی جو 55 کی بکنی چاہیے، کمیشن بنے ہیں، کمیٹیاں بنی ہیں، رونا دھونا پڑا ہے، آج بھی 90 کی بک رہی ہے. گندم کی قیمت میں 40% اضافہ ہو چکا ہے. آپ یقین کریں، اس کووڈ میں اس بات کا خود گواہ ہوں. ایک انجیکشن ہوتا ہے ایکٹیمرا یا اس قسم کا اس کا نام ہے، وہ آرتھرائٹس کے لیے یوز ہوتا ہے. 200 روپے کا انجیکشن ہوتا تھا، وہ ملنا بند ہو گیا، اس کی امپورٹ بند کر دی گئی. لوگوں کا کہ آپ امپورٹ نہیں کر سکیں گے. آپ یقین کریں، وہ انجیکشن، اس کا بات آئی کہ جی یہ آخری ایک کوشش ہو سکتی ہے جب بریدنگ میں ایشوز آ جائیں، کوئی اس قسم کی بات ہے. 1 لاکھ روپے کا انجیکشن بکا ہے، 200 روپے کا انجیکشن. بازار سے گولیاں غائب ہو گئی. بازار سے یہ جو آپ کے آکسیڈیشن لیول چیک کرنے کا ہوتا ہے، یہ آکسی میٹر جو ہوتا ہے، یہ غائب ہو گئے. 2 ہزار روپے کا آکسی میٹر 20 ہزار کا بکا. یہ ماسک 2 ہزار روپے کے بکے ہیں جو 100 روپے کا ماسک ہوتا تھا. تو ہر مافیا آج الحمدللہ پاکستان میں ناقابل ریپلیسمنٹ پرائم منسٹر کے مزے کر رہا ہے. لیکن چیلنج کرنے والا کوئی نہیں، کیونکہ اپوزیشن کو بڑا ڈسکریڈٹ کر دیا گیا ہے ان پچھلے کچھ سالوں کے اندر، 2-2.5 سالوں کے اندر، کہ اپوزیشن تو بات کر رہی ہے. دیکھیں، حقائق نہیں چھپ سکتے، آپ باتوں سے حقائق نہیں چھپا سکتے. تو پھر بھائی صاحب 6 مہینے اگلے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ مجھے تو انتشار نظر آتا ہے، یقین کریں. اور میری یہ دعا ہے کہ یہ سیاست سڑکوں پر نہ چلی جائے. جب لوگ اتنے تنگ ہوں گے کہ نہ روزگار ہوگا، مہنگائی ہوگی، کاروبار نہیں ہوگا، ملک کی معیشت گرو نہیں کرے گی، تو پھر کیا حل ہوگا؟ پھر اگر سیاستدان نہیں نکال سکیں گے، لوگ سڑکوں پر اس کا حل نکالیں گے، اور وہ ہمیشہ ملک کے لیے مضر ثابت ہوگا. آپ کی جماعت میں سے کون لیڈ کرے گا اگر آپ احتجاج کرنے نکلتے ہیں 2 مہینوں کے بعد یا 3 مہینوں کے بعد یا محرم کے بعد؟ دیکھیں، یہ بالکل اگر اپوزیشن نے دیکھا کہ بالکل ہی ایک جمود کی کیفیت ہے، ملک نہیں چل رہا، کوئی راستہ نظر نہیں آتا، پھر آپ کو سڑکوں پہ جانا پڑے گا. تو وہ ایک جوائنٹ پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے. ہمارے صدر شہباز شریف صاحب ہیں، وہی کریں گے. وہ بھی ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے تو سامنے نہیں آ سکے، لیکن یہ کام ان کا ہی ہے. تو میاں صاحب بھی خاموشی توڑیں گے اپنی یا نہیں توڑیں گے؟ نہیں، میاں صاحب تو علاج کے لیے انگلینڈ میں ہیں. ان کے 3 میجر آپریشنز ہونے ہیں. یہ سوال ویسے سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال ہے بھائی صاحب، کہ میاں صاحب بول تو سکتے ہیں. نہیں، میاں صاحب، اگر میاں صاحب میں کیوں بولوں؟ کس بات کے لیے بولوں؟ میری جماعت بول رہی ہے نا. جو ہم نے میاں نواز شریف کے ساتھ کیا، اس کے بعد آپ یقین کریں کہ میں ان کی جگہ ہوتا کبھی سیاست ہی نہ کرتا. جس طرح ہم نے ان کو عدالتوں نے نکالا،
ہم نے سیاست سے نکالا، قانون بنا کر انٹرپریٹیشن کرائی گئی، جس طرح الیکشن میں کیا، جس طرح کنوکشنز ہوئی ہیں، یعنی ناانصافیوں کی ایک داستان ہے. کیا ہم ان ناانصافیوں کے بعد، یہ تو ان کی ہمت ہے کہ آج بھی ملک کے مفاد میں بات نہیں کرتے. آپ یقین کریں نواز شریف جتنا عرصہ اس پاکستان میں سیاست میں رہا ہے، کوئی شخص نہیں رہا. بہت سے راز ہیں جو ان کے سینے میں ہیں، لیکن ہم نے آج تک پرائیویٹ محفل میں بھی ان کو بات کرتے نہیں. ذمہ داری کا ان کو احساس ہے. تو جب آدمی اس کیفیت میں ہو، بہت سی باتیں کر سکتا ہے. ان کی پارٹی کا اپوزیشن کر رہی ہے، اور انشاءاللہ آج بھی آپ الیکشن کرائیں، آپ کو رزلٹ نظر آئے گا، ووٹ نواز شریف کو پڑے گا. بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ. اگلے چند مہینے ظاہر ہے بہت اہم ہیں. عباس صاحب نے کہا تحریک عدم اعتماد سمیت ہر جمہوری اور آئینی طریقہ حکومت کی تبدیلی کا استعمال کیا جائے گا، لیکن کوئی غیر جمہوری طریقہ استعمال نہیں کیا جائے گا. موضوع وقت کا انتخاب بھی اپوزیشن خود کرے گی، لیکن اگر ایسا نہ ہوا اور تمام ادارے اور تمام جو سیاسی جماعتیں ایک صفحے پہ نہ آئیں تو ان کو انتشار دکھائی دیتا ہے. گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا.